ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں کمٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے ہماری کوارڈینیشن ٹیم سے انہوں نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ وہ شو کا حصہ بنیں گے، بٹ لاسٹ مومنٹ پہ آئی تھنک وہ کہیں پر بزی ہو گئے، تو دیٹ از دا ریزن کامران صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ اس سیگمنٹ میں جوڈیشل پیکیج، جوڈیشل کمیشن، آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اور اجلاس میں کافی کچھ ایسا ہوا جو رپورٹ ہوتا رہا ٹائم ٹو ٹائم، جسٹس منیب اینڈ آل، وہ سارا آج ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ ہوتا رہا۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی وسیم ملک صاحب سینئر رپورٹر ہیں کورٹ کے، بہت اچھا رپورٹ کرتے ہیں، آپ اکثر اسکرین پر بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ آج کیا کیا ہوتا رہا جوڈیشل کمیشن؟ ہوتا تو بہت کچھ رہا، لیکن انٹرسٹنگلی جو کچھ ہوتا رہا وہ اب سے کچھ دیر قبل ایک اعلامیہ کی صورت میں نہیں بتایا گیا۔ نہیں بتایا گیا اوکے۔ یعنی آج کا اجلاس اور اس میں جو بنیادی مدعا تھا، چلیں وہ تو جو سب کمیٹی کی جانب سے 2010 کے رولز میں ترامیم کی گئی تھی، رولز 2024 کا نام دیا گیا تھا، انہیں منظور کرنا تھا، مگر اسے ہائپ اس وقت ملی کہ جب جیسے ہی اس کا آغاز ہوا تو جسٹس منیب اختر وہ جس مرکزی نقطے پر اس اجلاس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا، اس پر تو ہم آتے ہیں، مگر اب جب اس کا اب سے کچھ دیر قبل یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ جو کہ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے ان کی جانب سے، تو اس میں کہیں ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ واک آؤٹ کیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ کہانی ہے غالباً دسمبر 2023 کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں ان میں شفافیت نہیں ہے، اور اس بات پر جسٹس عمر عطا بندیال سے ان کا کافی معاملہ خراب رہتا تھا۔ ہاں جی، اور اس حد تک کہ ہم نے پھر دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی آڈیو تک جسٹس بندیال کو ویب سائٹ پر جاری کرنا پڑی تھی، اور تب سے لے کر آج تک پھر جیسے ہی انہوں نے چیف جسٹس بنے، انہوں نے دسمبر میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک جو کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، ان دونوں کی برابری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے طے یہ کرنا تھا کہ شفافیت لانی چاہیے جوڈیشل کمیشن کے رولز میں۔ اس کمیٹی نے 15 جنوری تک جو رولز ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن ہے ان کی ٹیبل پر رکھ دیے، اور اس میں ہمارے ملک کے تمام ہائی کورٹ کے ججز، سینئر پیونی جج صاحبان، بار کونسلز، وکلا، لا ایکسپرٹ، ایون کہ ایک لمحے پہ یہ جب کمیٹی نے محسوس کیا کہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہے تو جسٹس عائشہ ملک اور مزید ہماری جو لوور جوڈیشری میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، جسٹس مسرت علی، ان سب کو انہوں نے اس سب میں شامل کیا۔ وہ تجاویز آ گئی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غالباً وہ تجاویز سائڈ پہ رکھ دی۔ ان تجاویز کے آنے کے بعد انہوں نے جسٹس نعیم اختر اغوان کی بھی تعیناتی کر دی، اور پرانے طریقہ کار کے مطابق جس پر انہیں اختلاف رہتا تھا۔ اس کے بعد مئی میں یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جاتا ہے، آئینی ترمیم والی جب کہانی آتی ہے، اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اجلاس اس لیے بلایا جاتا ہے کہ انہیں پاس کرنا ہے، انہیں منظور کرنا ہے۔ وزیر قانون آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ آپ یہ جو پورا طریقہ کار ہے، یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو آئین کے آرٹیکل 175 میں درج ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے آرٹیکل 175 میں ترامیم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اجلاس کو مؤخر کر دیں، کیونکہ اگر ہم اب یہاں پر بیٹھ کر پاس کریں گے، کل کو آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو ساخت ہی تبدیل ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن کی۔ بالکل ٹھیک۔ تو خیر وہاں سے ایک توسیع والا، ایکسٹینشن والا معاملہ بھی نکلا، انڈیا سٹارٹ ہوا۔ پھر ابھی غالباً یہ اگست کا آخری ہفتہ تھا کہ چیف جسٹس جو کہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے یہ اجلاس طلب کیا آج کی تاریخ میں، اور آج کی تاریخ میں اس میں باقاعدہ اس کے اوپر بحث ہونا تھی۔ اجلاس کا آغاز ہوا تو جسٹس منیب اختر کا وہی نقطہ تھا کہ اس سے قبل آپ نے اس اجلاس کو مؤخر کیا تھا آئینی ترمیم کے لیے جو کہ ممکنہ طور پر ہے، تو اب وفاقی حکومت کو بتانا چاہیے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، کیا لا رہے ہو نہیں لا رہے اس کی۔ اور پھر مزے کی بات، آج اعظم نذیر تارڑ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، لا منسٹر۔ اسے کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ اگر یا تو ایک تو ممکنہ طور پر کل اب خبریں چل رہی ہیں کل کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو یا تو وہ جلد بازی میں لائی جا رہی ہے، اس کی ڈرافٹنگ میں وہ مصروف ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے، مگر انہیں آج آنا چاہیے تھا کیونکہ انہی کے اس سارے معاملے پر یہ مؤخر کیا گیا تھا۔ تو بڑا یہ اہمیت کا حامل، میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ اس وقت صرف اگر ہم ہائی کورٹس کے ہمارے ججز کی بات کریں تو جب سے آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہے ان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے 10 ججز بڑھائے گئے ہیں، تو اس وقت صرف 57 ایسی صرف ہائی کورٹس کی نشستیں ہیں جو خالی ہیں، ویکنٹ
और हम डेली बात करते हैं पेंडेंसी की 24 लाख से ज्यादा मुकदमात हमारे इस वक्त ओवरऑल अदालतों में पेंडेंसी है, और उसमें गालबन कोई 12 से 13% जो है वो हाई कोर्ट्स में है, 83% जो है वो इस वक्त हमारी लोअर जुडिशरी में, और कोई 2-2.5% है जिसपे हमने बड़ा शोर डाला होता है। हाँ जी, आल्दो के वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी तादाद है, 60,000, लेकिन तो खैर आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप इन्हें डेफर करें जब तक वफाकी हुकूमत नहीं बनाती। तो अभी वो बात कर रहे थे, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा कि आप मुसवदा पढ़ें, क्योंकि उन्होंने उनकी सरबराही में बनाया हुआ था। तो जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने देखा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही तो उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया। जब वो वॉकआउट करके चले जाते हैं तो उसके बाद ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोबारा इस बात पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जोर दिया कि आपको बताना चाहिए, और ही सेड कि जी हम नॉट बाउंड टू टेक। उन्होंने वहां पर 2 बातें की अटॉर्नी जनरल ने, हमारे ज़राए के मुताबिक। अटॉर्नी जनरल ने पहली बात यह की कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, ओके, तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। वहां पर उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया। ओके, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर तरमीम आ भी रही है तो उससे इस इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्लियामान का अपना मामला है। तो बहरहाल अब इतलात ये है कि ये जो जितनी भी उसमें अमेंडमेंट्स थी वो कमीशन ने मंजूर कर ली हैं, और मजीद एक इजलास 28 सितंबर को तलब किया गया है, और उसमें अगर उसने कमीशन ये समझेगा कि मजीद इसमें कुछ ऐड करना है, मजीद इसमें से कुछ निकालना है। और क्विकली मैं बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीकाकार, हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीकाकार, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती का तरीकाकार, शरीयत एपलेट बेंच, शरीयत कोर्ट, इनकी जजेस की तैनाती का तरीकाकार, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मामलात हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हैं जो शफाफियत के हैं, जैसे कि जजेस की जो तैनाती है वो उसमें कोशिश की जाएगी कि तमाम जेंडर्स को अकोमोडेट किया जा सके, और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको वेबसाइट पर हर सूरत पब्लिश करना होगा, इससे कबल नहीं होता था। और अगर पार्लियामान इस हवाले से कोई भी कानून साजी करती है तो वो पहले पाबंद होगी, पाबंद तो नहीं, खैर पार्लियामान के ऊपर लागू तो नहीं होता, लेकिन ये लिखा गया कि पार्लियामान बताएगी, ऑन बोर्ड लेगी। और फिर ये कहा गया कि 2010 के जो रूल्स थे उसे रिपील कर दिया जाएगा 2024 के रूल्स के साथ। तो बहरहाल ये सारा मामला हुआ है, और अब इजलास 28 सितंबर को दोबारा तलब किया गया है। सारा दिन इसके ऊपर बहस होती रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 2-2:15 बजे के दरमियान उठकर इजलास से बाहर आ गए थे, और जो उन्होंने कहना था या जो फीडबैक देना था वो देख के आ गए थे, जो इंस्ट्रक्शन देनी थी। अच्छा, ये थोड़ा सा और नहीं था जस्टिस मुनीब का वॉकआउट और फिर भी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना एंड ऑल? कमीशन जो है वो अक्सरियती बुनियादों पर चलता है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब देखा, अच्छा इसमें ना एक और बात भी है, बदकिस्मती की बात है कि हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जो कि ठीक है उनका एक मंसूबा था, उन्होंने इसको इनिशिएट भी किया, लेकिन इसे जिस तरह फिर बाला ताक रखते हुए तकर्रियां की, तो एक तासुर ये भी मिलता है लीगल फर्टर्निटी में। वो ये लोग कहते हैं कि अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जा रहे हैं तो जाते जाते वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जब वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो जब ये रूल्स अमेंड होके पास हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो 57 जजेस की कहानी है वो भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वहां पर चाहते हैं, कोशिश है उनकी कि वो लगाकर ही रिटायर हो। हाँ, और उसके बाद लगाने तो जुडिशियल कमीशन है, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मेजॉरिटी तो है इस वक्त, नो डाउट। तो फिर उसमें यह है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, रिफ्ट तो है, शदीद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 12 जुलाई के बाद आईनी तरमीम के मामले पर। तो शायद जस्टिस मुनीब अख्तर ये ना चाहते हों, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि वो कमेटी की सरबराही कर चुके थे, उन्होंने ये सारी डेलिब्रेशन से एक रूल्स बनाए थे। रिफ्ट को भी लेके नहीं चलते आगे वो, लेकिन अगर इस सारे मामले में अब कल के रोज कोई तरमीम हो जाती है तो वो अभी उस हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि पहले था तोसी का मामला सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की, फिर यह हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़श्ता रोज तकरीर में कहा कि आज भी उन्होंने कहीं गालबन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया से कहीं सवाल जवाब हुए उनके, तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस्लाहात चाहती है इदारों में तो उसके लिए कोई आईनी तरमीम है तो फिर हम तैयार हैं, हम गौर करेंगे, हम सोचेंगे। अब मौलाना के इस बयान को लेकर और कल की तरमीम एवेन्यू खोल दिया जो, तो वो एक डिस्कस हो रहा है कि वो जो 5 जजेस के पैनल वाली कहानी है कि अगर तोसी नहीं भी दी जाती, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा नहीं भी रहते, तो आजकल तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ सहाफियों के मुंह से, कुछ वकला के मुंह से ये भी सुना कि अगर काजी नहीं तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी नहीं, वफाकी हुकूमत ये चाह रही है। हाँ, अच्छा, अब वहां पर मौलाना साथ भी दे सकते, मौलाना साथ भी दे सकते, लेकिन यहां पर मैं एक नुक्ता आपके सामने रखूंगा। तोसी वाला जब मामला था तो मेरा ये मेरी जाती राय है, मैं ये समझता था कि तोसी जो है वो भी अदलिया की आजादी के खिलाफ आती है, और अदलिया की आजादी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है।
اور اسی کے تحت ہی یہ آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ اگر 5 ججز کا یا 3 ججز کا پینل بنا رہے ہیں اور اس پینل میں سے کسی کو وزیر اعظم کو یا صدر مملکت کو اختیار دیتے ہیں, ممکن آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی چیف جسٹس بنا دیں گے, تو اگر لیٹس سپوز 5ویں نمبر والے کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے جو پہلے 4 آپ سپر سیڈ کر کے گئے, ریٹائرمنٹ یہ اور کیا, اور وہ ریٹائرمنٹ, اور دوسرا پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز وہ تو پھر حکومت وقت کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات رکھیں گے کہ آپ بھی جج ہیں, میں بھی جج ہوں, میرا نام بھی چیف جسٹس کے لیے آ سکتا ہے, آپ کا نام بھی, تو یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے, یہ تو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے. تو اگر اس معاملے میں بھی یہ کوئی آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی, مولانا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے, نمبر پورے ہیں نہیں, سینیٹ میں جا کے پھڈا پڑے گا, لیکن جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہونا ہے اور جب یہ چیلنج ہوگا تو ابھی ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں, بدقسمتی ہے ہمیں یہ بات ایسی ہونی نہیں چاہیے تھی, یا کہ مہذب ملکوں میں نہیں ہوتی, ججز جو ہیں وہ صرف اس ملک میں فیصلے دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا ججز کا کام انصاف دینا ہوتا ہے, لیکن جس طرح سے ہماری نیشنل پالیٹکس شیپ ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, ویری انفارچونیٹ, تو ابھی تک ہم نے صرف بات کی ہے وفاقی حکومت کے پتوں کی, کارڈز کی, تو دوسری جانب جنہیں سپر سیڈ کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے. اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ, ڈیٹیل ججمنٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹرز اور آپ کے وہاں پہ؟ اچھا دیکھیں اب ٹیکنیکلی اس ججمنٹ کو آ جانا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اطلاعات بھی تھیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب گزشتہ روز ہی وطن واپس پہنچے, امریکہ سے واپس, امریکہ سے, اور آج انہوں نے پہلے دن یہ اجلاس جو ہے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے, اطلاعات تھیں کہ ان کی واپسی کے بعد جو آنے والا ہفتہ ہے یعنی اگلا جو عدالتی ہفتہ ہے اس میں یہ ججمنٹ جاری ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ ججمنٹ جاری ہوگا تو اس کے اوپر پھر وہ جو ریویو اور آگے فردر چیزیں درخواست پھر آگے بڑھیں. وسیم ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اینڈ میں وہی ہمیشہ کی طرح میرا مدعا میرا ملک میری قوم یہ وطن ہے, اور ہمیشہ اللہ کرے کہ وہی چیزیں ہوں جو اس ملک کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, عام پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے. ورنہ اقتدار تو ہے, وہ سیاستدان وہ یہاں سے بھی کھینچتے ہیں, یہاں سے بھی کھینچتے ہیں, اور آج معاملات پھر وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آئینی ترمیم بھی آئے گی تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ورنہ عدلیہ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو تو کسی بھی بندے کو شاید اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. بٹ اگر پرسنل موٹیوز ہوئیں گے حکومتوں کے یا سیاسی جماعتوں کے اپنے, تو پھر وہاں پر تنقید بھی ہوگی, وہاں پر ریزسٹنس بھی آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.